السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج میں ایک بار پھر آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں پچھلی ویڈیو کا باقی حصہ لے کر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑے ہوئے کچھ حصوں کا تذکرہ کر چکے ہیں، اور اب بات کرتے ہیں سن 622 عیسوی کی۔ 622 عیسوی تک مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا ممکن نہیں رہ گیا تھا۔ کئی مرتبہ مسلمانوں اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جا چکی تھی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ستمبر 622 عیسوی میں مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ میں اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امانتوں کی واپسی کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، انصار نے ان کا شاندار استقبال کیا اور اپنے تمام وسائل پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر قیام فرمایا۔ جس جگہ اونٹنی رکی تھی اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتاً خرید لیا اور ایک مسجد کی تعمیر شروع کر دی جو مسجد نبوی کہلائی۔ اس تعمیر میں انہوں نے خود بھی حصہ لیا۔ ہجرت کے ساتھ ہی اسلامی تقویم کا آغاز بھی ہوا۔ آپ کے مدینہ آنے سے اوس اور خزرج، یہاں کے دو قبائل جنہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا، دونوں میں لڑائی جھگڑا ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والے معاہدے میثاق مدینہ نے مدینے میں امن کی فضا پیدا کر دی۔ اسی دور میں مسلمانوں کو کعبے کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، جو یہودیوں کا بھی قبلہ تھا۔ مدینے میں ایک ریاست قائم کرنے کے بعد مسلمانوں کو کئی جنگ لڑنی پڑی۔ ان میں سے جن جنگوں میں حضور شریک تھے انہیں غزوہ کہتے ہیں، اور جن میں وہ شریک نہیں تھے انہیں سریہ کہا جاتا ہے۔ ان میں غزوہ بدر رمضان کے مبارک مہینے میں 624 عیسوی میں بدر کے مقام پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے بیچ ہوئی، جس کا تذکرہ تفسیر کے ساتھ ہم ایک ویڈیو میں کر چکے ہیں، جس کا لنک انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے بعد غزوہ احد 625 عیسوی میں ابو سفیان کفار کے 3000 نفری لشکر کے ساتھ مدینہ پر حملہ ور ہوا۔ احد کے پہاڑ کے درمیان ہونے والی یہ جنگ غزوہ احد کہلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک گروہ کو ایک ٹیلے پر مقرر فرمایا تھا اور یہ ہدایت دی تھی جنگ کا جو بھی فیصلہ ہو وہ اپنی جگہ نہ چھوڑے۔ ابتدا میں مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ٹیلے پر موجود لوگوں نے بھی یہ سوچتے ہوئے کہ فتح ہو گئی ہے، کفار کا پیچھا کرنا شروع کر دیا یا مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس بات کا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر پیچھے کی طرف سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اچانک ہوا تھا، مسلمانوں کو اس سے کافی نقصان ہوا، لیکن کفار مکہ پیچھے ہٹ چکے تھے، اس لیے واپس چلے گئے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ کسی بھی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اس کے بعد غزوہ خندق، غزوہ بنی قریظہ، غزوہ بنی مصطلق، غزوہ خیبر، جنگ موتا، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین۔ یہ جنگ مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے لڑی، جس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ الگ الگ ویڈیو میں کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں حدیبیہ کی۔ مدینہ اور مشرکین مکہ کے درمیان مارچ 628 عیسوی میں ایک معاہدہ ہوا۔ 628 عیسوی میں 1400 مسلمانوں کے ہمراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ عرب کے رواج کے مطابق چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، کعبے کی زیارت کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان تقریباً غیر مسلح تھے، مگر عرب کے رواج کے خلاف مشرکین مکہ نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں 200 مسلح سواروں کے ساتھ مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام مکہ کے باہر ہی روک لیا۔ اس وقت تک مسلمان انتہائی طاقتور ہو چکے تھے، مگر اس وقت مسلمان جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندی سے صلح کا معاہدہ ہو گیا۔
اس کی بنیادی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں لڑی جائے گی اور مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے، عمرہ کے لیے اگلے سال آئیں گے۔ چنانچہ مسلمان واپس مدینہ آئے اور پھر 629 عیسوی میں حج کیا۔ اب بات آتی ہے فتح مکہ کی۔ ویسے تو صلح حدیبیہ کی مدت 10 سال تھی، تاہم یہ صرف 2 برس ہی نافذ رہ سکا۔ بنو قزا قبیلے کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتحاد تھا، جبکہ ان کے مخالف بنو بکر قریش مکہ کے ساتھ تھے۔ ایک رات بنو بکر کے کچھ آدمیوں نے بنو قزا کے کچھ لوگ قتل کر دیے۔ قریش نے ہتھیاروں کے ساتھ اپنے اتحادیوں کی مدد کی، جبکہ بعض روایات کے مطابق چند قریش بذات خود بھی حملہ وروں میں شامل تھے۔ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو 3 شرطوں پر مشتمل ایک پیغام بھیجا اور کہا کہ ان میں سے کوئی منتخب کر لے۔ پہلی شرط تھی قریش بنو قریظہ کو خون بہا ادا کرے، دوسری بنو بکر قبیلے سے تعلق توڑ لے، تیسری شرط یہ تھی صلح حدیبیہ کو قال عدم قرار دیں۔ قریش مکہ نے جواب دیا کہ وہ صرف تیسری شرط تسلیم کریں گے، تاہم جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ابو سفیان کو معاہدے کی تجدید کے لیے روانہ کیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست رد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک قریش کے خلاف چڑھائی کی تیاری شروع کر چکے تھے۔ 630 عیسوی میں انہوں نے 10,000 مجاہدین کے ساتھ مکہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ مسلمانوں کی ہیبت سے بہت سے مشرکین نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ ایک چھوٹی سی جھڑپ کے علاوہ تمام کارروائی پرامن انداز سے مکمل ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح بن کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کعبے میں موجود تمام بت توڑ ڈالے اور شرک و بت پرستی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج 10 ہجری میں کیا، اسے حج الوداع کہتے ہیں۔ فروری 632 عیسوی کو مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 10 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچ گئے۔ حج میں مسلمانوں کی تعداد 1,20,000 سے زیادہ تھی۔ عرفہ کے دن ایک خطبہ دیا گیا اور اس سے اگلے دن مینا میں ایک یادگار خطبہ دیا گیا، جو خطبہ حج الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبے میں انہوں نے اسلامی تعلیمات کا ایک نچوڑ پیش کیا اور مسلمانوں کو گواہ بنایا کہ انہوں نے پیغام الہی پہنچا دیا ہے، اور یہ بھی تاکید کی یہ باتیں ان لوگوں کو بھی پہنچائی جائیں جو حج میں شریک نہیں ہیں۔ حج الوداع کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار پڑ گئے، پھر ٹھیک ہو گئے، مگر کچھ عرصے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے بیمار پڑ گئے اور کئی روز تک ان کے سر میں درد ہوتا رہا۔ بالآخر روایات کے مطابق 632 عیسوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں ان کے حجرے میں اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا تذکرہ مکمل ہوتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔